بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بی آر ٹی کو شروع ہوئے اگست 2020 سے لے کر اب تک تقریباً 1 سال اور 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو تکلیف دی گئی ہے، زحمت دی گئی ہے کہ بی آر ٹی کی جو سالانہ کارکردگی کی رپورٹ ہے اس کے چیدہ نکات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ میرے ساتھ بی آر ٹی کے ایم ڈی صاحب میرے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمیر صاحب کو آپ جانتے ہیں، اب سے ان کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، وہ میرے بائیں ہاتھ ہیں۔ میں کچھ مختصر بریف انداز میں بلٹ پوائنٹس میں آپ کے سامنے بی آر ٹی کی 1 سال کی رپورٹ کے چیدہ نکات پیش کروں گا۔ اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے یا کوئی تفصیلی وضاحت ہوگی تو میں عمیر صاحب کو، ایم ڈی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ٹیکنیکل جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو جیسا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا ویژن ہے کہ عوام کو سستی، ایفیکٹو، ایفیشینٹ، مستعد اور ماحولیات کے جو بین الاقوامی اصول ہیں ان کے مطابق، ان کے ساتھ کمپیٹیبل، ان کے ساتھ موزوں ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کی جائیں، تو اس سلسلے میں بی آر ٹی کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ پشاور کی ٹریفک کے مسائل سے اور خاص طور پر عام شہریوں کے سفر کے مسائل، ٹریفک کے مسائل سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ اگست 2020 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا اور یہ اب بی آر ٹی آپ کے سامنے ہے۔ اب تک جو اس کی اچیومنٹس میں کہوں گا، اکمپلشمنٹس اور کچھ سٹیٹسٹکس میں آپ کے سامنے، کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگست 2020 سے لے کر اب تک تقریباً 6 کروڑ کے قریب لوگوں نے اس میں سفر کیا ہے۔ اس سال، رواں سال 2021 میں یہ تعداد تقریباً 5 کروڑ کے قریب رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 کے بعد ہمارے ملک کو کرونا کی وبا نے متاثر کیا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی جو سفری مشکلات تھیں اور پابندیاں تھیں، ان کی وجہ سے تعداد پر یقیناً ایک منفی اثر پڑا۔ لیکن اب جیسے کہ کرونا کی وبا سے اللہ کے فضل سے ہم خاصی حد تک اب نجات پا چکے ہیں اور زندگی کی عام سرگرمیاں دوبارہ سر نو بحال ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے اب آپ کو یہ تعداد انشاءاللہ مزید بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اور بی آر ٹی کو عوام اپنی سہولت کے لیے مزید فعال طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں اب چند موٹی باتیں آپ کے سامنے، سیلینٹ فیچرز رکھنا چاہتا ہوں کہ بی آر ٹی کی ایک اسکیم ہے زو کارڈ کی۔ سال 2021 میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب، بلکہ زیادہ، 10 لاکھ سے کچھ زیادہ زو کارڈ جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے۔ آغاز سے قبل، بی آر ٹی کے آغاز سے قبل شہر میں خواتین کی جو سفری شرح تھی، جو ریشو تھا، وہ تقریباً 2% تھا، 2% تھی۔ اب بی آر ٹی کے آغاز کے بعد سے یہ تقریباً 20% ہو گئی ہے۔ اس میں تقریباً 18% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس سے قبل آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں خستہ حال بسیں تھیں، وہ فورڈ ویگنیں ہوتی تھیں جن میں مسافروں کو سفر میں تکلیف ہوتی تھی، آرام دہ نہیں ہوتی تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ماحول کے لیے بھی آلودگی کا باعث بننے میں کردار ادا کر رہی تھیں کہ پرانے انجن تھے، دھواں چھوڑتی تھیں۔ تو بی آر ٹی لانچ ہونے کے بعد ان پرانی گاڑیوں کے مالکان کو ادائیگی کی گئی اور ان کی گاڑیاں ان سے لے کر ان کو اسکریپ کیا گیا، جو کہ تعداد میں تقریباً 349 گاڑیاں، جن میں مختلف قسم کی چھوٹی بڑی گاڑیاں تھیں، وہ جو ہے اسکریپ کر کے مالکان کو ادائیگی کی گئی تاکہ عوام جو ہے وہ بی آر ٹی کو استعمال کریں اور یہ جو نئی سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بی آر ٹی کے روٹس میں بھی اضافہ کیا گیا کیونکہ شہریوں کا رجحان جو ہے وہ بڑا مثبت تھا، لوگ استعمال کرنے لگ گئے تھے، تو
ایکسپریس روٹس جو شہر اس بی آر ٹی سسٹم کے ہیں اس میں بھی اضافہ کیا گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرونا وبا کی وجہ سے عوام پر اثر پڑا, سفر اور باہر نکلنے کی سرگرمیاں جو ہیں وہ کافی حد تک محدود ہو گئی تھیں. اس کے باوجود تقریباً سال 2021 میں اگر ہم اوسط شرح دیکھیں تو 2,20,000 افراد یومیہ اس میں سفر کر رہے ہیں اور اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ تعداد جیسے جیسے یہ کرونا کے پہ کنٹرول تو خیر انشاءاللہ آ گیا ہے, لیکن جیسی جیسی معاشی اور سماجی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں اس طرح سے اس میں اضافہ بھی اب دیکھنے میں آئے گا انشاءاللہ. ایک اور چیز جو اہم ہے خاص طور پر طلبہ کے لیے کہ سال 2021 میں بی آر ٹی نے زو بائیسیکل شیئرنگ سسٹم کا بھی اجرا کیا ہے, جس کے تحت تقریباً 360 جدید سائیکلیں زو سائیکلوں کے نام جن کو دیا گیا ہے, اور ان کے لیے تقریباً 32 ڈاکنگ سٹیشنز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ زو ایپلیکیشن, موبائل ایپلیکیشن, تاکہ موبائل فون پر بھی یہ سہولت عوام کو موجود ہو, جس کی وجہ سے ایک تو نیٹ کے ذریعے ہی آپ بی آر ٹی میں سہولیات کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو اجتماعات ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ ایک جگہ سے جمع ہو کر اس کو ایکسیس کرتے تھے, وہ چیز بھی اس کا بھی سدباب ہو جائے گا. تو اب لوگ جو ہیں وہ زو ایپلیکیشن کی وجہ سے ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکیں گے تمام سہولیات کو. اب تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ بی آر ٹی پر ویسے تو بڑے اعتراضات بھی لوگوں نے کیے, بڑے تنقیدیں بھی ہوئیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو یونیورسل ایکسیس جو ٹرانسپورٹ کی سفری سہولیات کے لیے ایک بین الاقوامی اصول ہے کہ آپ ایکسیس دیں لوگوں کو, اور یونیورسل ایکسیس دیں تاکہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ میں سفر کر سکیں. اس میں خواتین کا میں نے آپ کو بتایا, خواتین کے علاوہ خواجہ سراؤں کو بھی جو ہے اس میں سفری سہولیات کے لیے وہ دیے گئے آسائشیں دی گئیں, جس کی وجہ سے ان کی طرف سے بھی اس اقدام کو بہت سراہا گیا ہے. اور جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں, ڈسیبلڈ کو تو خیر اب جو ان کے لیے اصطلاح ہے مخصوص افراد جو ہیں, خصوصی افراد, ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بی آر ٹی نے اپنی سہولیات میں اضافہ کیا ہے, اور یہی وہ یونیورسل ایکسیس سسٹم جو ہے, پروگرام جو ہے, اس کے تحت یہ تمام ان طبقات کو جن کو سفر کی سہولیات میں مشکلات تھیں یا سفر میں رکاوٹیں تھیں, وہ بھی اب انشاءاللہ بہتر انداز میں سفر کر سکیں گے. اس سلسلے میں ایک اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شجرکاری کو بھی بی آر ٹی نے اہمیت دی ہے, کیونکہ ماحول ہم سب کے لیے اہم ہے, اور حکومت پاکستان کی یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ جو بھی بڑے میگا پروجیکٹس شروع کیے جائیں وہ ماحولیاتی آلودگی کو بھی ایڈریس کریں اپنے ترقیاتی کام کے ساتھ ساتھ. تو اس حوالے سے بی آر ٹی نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تقریباً 3,000 سے زیادہ جو ہے وہ درخت جو ہیں وہ اس میں ان کی پلانٹیشن کی گئی ہے. ایک اور پوائنٹ جو میں کہنا چاہوں گا کہ عوام کو آگہی دینے کے لیے بھی بی آر ٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس رواں سال کے دوران, کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد روزانہ اس میں سفر کرتی ہے. اس لیے عوام کو آگہی دینے کے لیے جو تشہیر کی مہم ہے, جیسے کرونا کے حوالے سے یا دیگر جو عوامی مسائل ہیں, ان کو عوام تک معلومات کی فراہمی کے لیے بھی بی آر ٹی کا جو سسٹم ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, جہاں پر اعلانات ہوتے ہیں, اشتہارات ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کو براہ راست آگہی میں بھی بی آر ٹی اپنا ایک فعال کردار ادا کر رہی ہے. اب میں 2 اچیومنٹس کی طرف آخر میں بات کروں گا, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. اور وہ 2 اچیومنٹس یہ ہیں کہ آئی ٹی ڈی پی کے سے آپ واقف ہیں, انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کا یہ ایک سسٹم ہے جس نے بی آر ٹی کو ایکنالج کیا, ریکگنائز کیا, اور اس کو جو ہے مینشن کیا گیا باقاعدہ ان کی رپورٹ میں کہ بی آر ٹی جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور اس کام کو سراہا گیا اور اس کی تعریف کی گئی. دوسری طرف اقوام متحدہ اور خاص طور پہ خواتین کی جو ان کا شعبہ ہے, جو خواتین کے حقوق اور خواتین کو کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے حوالے سے وہ مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں, انہوں نے بھی
BRT کو ایوارڈ سے نوازا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بات ہم ایک ثبوت کے طور پہ، ایک شہادت کے طور پہ پیش کر چکے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے جب کسی ملک کی کسی سہولت کو مانیٹر کرتے ہیں تو وہ بھی اس سے مطمئن ہیں، اور انہوں نے اس کو سراہتے ہوئے اس کو ایوارڈ جاری کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1 سال 4 مہینے ہوئے ہیں اگست 2020 کے بعد سے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں BRT رواں دواں رہتی ہے، کوئی ایسا اللہ کے فضل و کرم سے کوئی میجر حادثہ بھی نہیں ہوا جس کو ہم سانحہ جس کو ہم کہہ سکیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا عوام کو سہولیات دینے کا جو ویژن ہے، جو پروگرام ہے، اور ساتھ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب بھی جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں اور اقدامات کر رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ ایک مائل سٹون ہے، ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جس کی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی طرف سے تو پذیرائی ملی ہے۔ میں چاہوں گا کہ میڈیا کے توسط سے اس پذیرائی میں اضافہ ہو۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آج اپنی پریزنٹیشن ختم کروں گا۔ آپ کے کوئی سوال جواب اگر ہوں گے، اگر ہیں اور یقیناً ہیں، تو میرے دائیں بائیں جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، حضرات بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں آپ ضرور کریں۔